أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق جل وعلا نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حدیثوں کے اندر والدین کی اہمیت کو واضح فرمایا. چند روایتیں کل گزشتہ عرض کی تھی، آج کچھ اور نقل کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ولد بار ينظر والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. جو کوئی بھی فرما بردار لڑکا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس لڑکے کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج لکھ لیتے ہیں. قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ. صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھیں. حضور نے فرمایا: نعم اللہ اکبر و اطیب. اللہ تو بہت زیادہ بڑے ہیں اور پاکیزہ ہیں، اس کے وعدے بھی سچے اور اس کی باتیں بھی پکی. دیکھیے اس حدیث کے اندر ماں باپ کے دیکھنے کو ثواب قرار دیا، اور کتنا بڑا مقبول حج کا ثواب. آج ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے تو ہیں، لیکن کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دیکھنے کی فضیلت بتلائی ہے. دوسری ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الی یوم القیامہ. تمام گناہ، جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جتنا یا جس گناہ کو چاہے گا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے گا. سارے گناہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہے گا قیامت تک کے لیے مؤخر کرے گا. الا حقوق الوالدین، مگر والدین کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق، ان کی بے حرمتی، ڈس ریسپیکٹ، فإنه يعجل. اللہ سبحانہ و تعالی جلدی کرتے ہیں
دنیاوی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کو عذاب دے دیتے ہیں. اور کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مشاہد چیز ہے، دیکھی ہوئی چیز ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جن جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں انہی کی اولاد کے ہاتھوں پٹوایا ہے. ایک صاحب کا قصہ مشہور ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو پیٹتے پیٹتے لے کر جا رہا تھا دور تک. ایک حد تک لے گیا، باپ کہتا ہے کہ بیٹا بس 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 کر. بیٹے نے پوچھا کہ کیوں بس؟ کہ میں بھی اپنے باپ کو پیٹتے پیٹتے یہاں تک لایا تھا. تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں دکھاتے ہیں، تو فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالی برکتیں دے گا، عزتیں دے گا. اور اگر نافرمانی کریں گے، ستائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ آپ ماں باپ کی کتنی ہی خدمت کر لو، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بازار کی ایک روایت نقل کی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک آدمی طواف میں تھا، اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کو لے کر طواف کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا انہوں نے، اس آدمی نے، حل ادیت حق کہا، یہ اللہ کے رسول، یہ میری ماں ہے، میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قال لا ولا بزفرۃ واحدہ، نہیں نہیں، تو ایک لمبی سانس جو ماں نے لی تھی اس کا بھی بدلہ تو نہیں ہوا ہے. اور واقعتاً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے اندر زیادہ تر ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. اسی لیے بعض مسائل میں علماء نے فرق کیا، آگے چل کے اس کو میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ ماں نے جو ایک لمبی سانس لی ہے، آدمی ان کو اٹھا کر طواف کرا رہا ہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت نقل کی کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، میں ان کی طرف سے جو کچھ بھی ذمہ داری ہے اس کا میں والی ہوں، میں ذمہ دار ہوں. جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری ذمہ داری کو نبھایا، میں کر رہا ہوں. فہل قضیتہما حقہما، کیا میں نے ان دونوں کا حق ادا کر دیا؟ قال لا، نہیں 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 نہیں. فإنہما کانا یفعلان ذلک وہما یحبان بقاک وانت تفعل ذلک وانت ترید موتہما. دیکھو اللہ کے نبی نے ایک گہری بات سمجھائی. ماں باپ کو اولاد کتنی ہی زیادہ خدمت، کتنی ہی زیادہ رعایت کر دیں، لیکن ماں باپ نے جو کی ہے خدمت بچے کی، اور ماں باپ نے جو قربانیاں دی ہے اولاد کے لیے، اولاد اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ تیرے ساتھ جو کر رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، تجھے پال پوس رہے تھے بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک، وہ اس نیت کے ساتھ کہ میرا بچہ زندہ رہے، یہ پسند کرتے ہوئے کہ یہ زندہ رہے. اور جب بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کہ بھائی یہ تو جہاں تک زندہ ہے وہاں تک کرنا ہے، یہ کل مر جائیں گے تو یہ کام ختم ہو جائے گا. تو موت کا انتظار کر رہا تھا، تو ان کے مرنے کو چاہ رہا تھا کہ مریں گے وہاں تک کرنا ہے، بعد میں کس کو کرنا ہے. اور وہ دونوں تو اس نیت سے کر رہے تھے کہ یہ بچہ تندرست رہے اور لمبی عمر تک زندگی گزارے. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ ماں باپ کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الجامع الصغیر کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر آباکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی۔ وعفوا عن النساء تعف نساؤکم، تم عورتوں سے پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی کے یہاں جاؤ گے تو کوئی تمہارے گھر آئے گا، اگر تم دوسری جگہ کے اوپر درپرداش نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں ایسے حالات پیدا کرے گا۔ تو آدمی جب پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، عورتوں سے حرام طریقے سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عورتیں بھی ایسی دیتا ہے، بیوی بھی ایسی دیتا ہے جو پاک دامنی اختیار کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ من تنصل الیہ فلم یقبل فلن یرد علی الحوض، جب کوئی آدمی کسی سے معذرت کرتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر آدمی اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، اس کے باوجود آدمی اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا، میرے بھائیوں شریعت کی نظر کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آدمی آپ کے سامنے معذرت کرتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اپنی غلطی کا اس کو احساس ہے، اس غلطی کو قبول کر کر معذرت کر رہا ہے، پھر بھی سامنے والا اس کی بات کو قبول نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز میرے پاس حوض کے اوپر نہیں آئے گا۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، تو اپنی برات کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی میں اس معاملے میں بری ہوں، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے پاور کے اندر رہ کر یہ سوچتے ہیں کہ آج میں پاور دکھاؤں گا، سامنے والے کی برات کو قبول نہیں کرتے، اس آدمی کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، عذر خواہی کو قبول نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ فلن یرد علی الحوض، وہ میرے پاس ہرگز حوض کوثر کے اوپر نہیں آئے گا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث شریفہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ایک روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لولا انی اخاف تغیر الاحوال علیکم بعدی لامرتکم ان تشہدوا لاربعۃ اصناف بالجنہ، مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہارے اوپر حالات بدل جائیں گے تو میں تم کو اس بات کا حکم دیتا کہ 4 آدمیوں کے لیے جنت کی بشارت دے دو، گواہی دے دو، 4 قسم کے لوگوں کو جنت کی گواہی دے دو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جس نے اپنا مہر اپنے شوہر سے معاف کر دیا، فقط اللہ کے لیے، اس کا شوہر راضی تھا اور عورت نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے والی عورتوں کو جنت کی گواہی دو۔ دوسرا، ذو عیال کثیر یجہد فی المعیشۃ لاجلہم حتی یطعمہم الحلال، وہ آدمی جس کی یہاں اولاد کثیر ہے، محنت کرتا ہے کمانے کے لیے، روزی کے لیے، ان بچوں کے لیے، اور ان کو حلال طریقے سے کھلاتا ہے، اس کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ حالات تمہارے اوپر بدلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتلا تو دیا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کے لیے جنت کی گواہی دے دو۔ والثالث التائب علی اللہ یعود الیہ ابدا کاللبن لا یعود الی الثدی، تیسرا ایسی توبہ کرنے والا کہ اس توبہ کے بعد گناہ کی طرف کبھی بھی پھڑکے نہیں اور جاوے نہیں، جیسے کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن کے اندر نہیں جاتا،
اس طرح سے آدمی توبہ کر لے اس کے لیے بھی۔ اور چوتھا البار بی والدی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اپنے والدین کا فرما بردار، ان لوگوں کے لیے ساری بشارتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت کرے، دل سے تعظیم و محبت کرے۔ دیکھو، جان اور مال دونوں سے خدمت کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں تو آدمی رکھ دیتے ہیں کہ جو ہمارے ابا کی ذرا خدمت کرتے رہے نا، ہم آپ کو اتنی طلب دیتے رہیں گے۔ ہندوستان کے اندر دیکھا کہ اولاد کو آر لگتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اتنی عمر کا ہو گیا اور میں یہ سب کام کیوں کروں؟ تو بیچارے غریب قسم کے لوگ جو مزدور پیشہ ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ تو بھائی، مال تو تم نے دیا، جان کہاں دی؟ جان و مال سے خدمت کرنا اور پھر دل سے تعظیم اور محبت کرنا۔ ہاں، آدمی تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ہاں، یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی بڑی ڈگری والا اور اتنا بڑا ہو گیا اور میرا باپ کیسے گھوم رہا ہے، ان کے لباس دیکھو، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہے، کہا کہ میں جنازہ پڑھا دوں، باپ کا حق ادا کر دوں گا۔ دیکھو، اس معاملے میں صاف طور پر یاد رکھو کہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے، وہ امام جنازے کی نماز کا حقدار زیادہ ہوتا ہے اس مرنے والے کے رشتہ داروں کے مقابلے میں، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے مقابلے میں جو مسجد کا امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور جنازے کی نماز کے اندر خصوصاً اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ کسی نیک صالح آدمی کو موقع دیا جائے تاکہ اس کی نیکی کا اس میت کو فائدہ ہو۔ تو جنازے کی نماز پڑھے، ان کے لیے دعا و استغفار کرے۔ ہاں، یہ ان کے لیے دعا و استغفار کرے۔ آج تو ہم نے حافظوں کو، مولویوں کو $20 $10 کے اوپر خرید کر دعا کراتے ہیں۔ تو تم کس کام کے؟ تم اس لیے کہ بڑی بڑی پوسٹیں حاصل کر کر، بڑے بڑے جاب حاصل کر کے پیسے کمائیں گے اور دین کے کام، دعا درود کے لیے مولویوں کو کرائے پہ لے آئیں گے؟ ارے، کرایوں سے درود شریف، استغفار اور اس طرح سے تھوڑی کرایا جاتا ہے۔ جب اللہ سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہاں تو فری کیا جاتا ہے۔ استغفار تو اللہ سے کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا حضور نے کہ ان کے عہد تا مقدور پورا کرے۔ ماں باپ نے اگر کوئی کسی کو وعدہ کیا تھا، مثال کے طور پر کہا تھا کہ میں ایک مسجد بنا دوں گا، آدمی میں طاقت ہے تو کر دینا چاہیے۔ یا کچھ اور کام کرنے کو کہا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا، تو پوری اگر طاقت ہے تو کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ اور حضور نے آگے فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دنیا سے اگر چلے گئے ماں باپ تو ان کی دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں لکھا ہے کہ اپنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سہیلیوں کے لیے بھی حضور گوشت تقسیم کرتے تو ان کو بھی یاد کرتے تھے، ان کو بھی اس میں سے حصہ دیتے تھے۔ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تعلق کا اظہار ایسے ہی موقع پہ ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ آج تو ہوتا ہے کہ ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کے سگے بھائی بہنوں کو بھی لات مار کے نکال لیا، ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ باپ نے دوسری شادی کی تھی تو دوسری شادی میں جو بیوی ہے اس کو بھی نکال لیتے۔ بہت سو کو دیکھا، بہت سی جگہوں پہ دیکھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو ایک بات اس کو مانتا ہوں کہ اگر باپ نے شادی کی ہے دوسری تو کیا کچھ گناہ تو کیا نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا کیسا؟ تو
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ ساری چیزیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے. دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا و استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کی طرف سے پتہ دیا گیا ان کو کہ وہ تو دشمن ہے اللہ کے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبرأ منہ، دعا کرنا چھوڑ دیا، ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. پتہ چلا کہ کفر پر گزرے ہیں تو پھر چھوڑ دیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت شبہات میں بھی واجب ہے. دیکھو ماں باپ کی اطاعت کہاں کرنا ضروری ہے، کہاں ضروری نہیں ہے. سب سے پہلی بات، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی. لہذا ماں باپ اگر فرائض سے روک رہے ہیں، نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی شبہ والی بات ہے، شبہ والی بات مطلب یہ کہ جس کو کرنا نہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں شبہ ہو رہا ہے اور والدین اس کو کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء فرماتے کہ ایسے موقع پر ماں باپ کا کہنا واجب ہے، کیونکہ شبہ والی چیز، ڈاؤٹ فل چیز کے اندر بچنا یہ پرہیزگاری کا کام ہے. لیکن ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، والدین کی رضامندی حاصل کرنا یہ ضروری ہے. تو اب ایک فرض چیز کو، واجب چیز کو پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا. ارے بھائی نفل نماز کے اندر ہے آدمی اور ماں باپ آواز لگائے تو کیا کیا جائے گا؟ جواب دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں شادی نبھتی نہیں ہے، یہاں تک کہ 20 سال کے بعد، اور 20 سال میاں بیوی ساتھ رہے، اب جدائی ہو رہی ہے، دونوں کی عمر 60 کی ہو گئی ہے اور سیپریشن ہو رہا ہے. تو کس کی رعایت کی جائے، باپ کی یا ماں کی؟ باپ اور ماں کے اندر تعلق ناخوشگوار ہے، دونوں میں جدائی ہو رہی ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی، کس کی طرفداری کی جائے گی؟ جب والدین کے حقوق کی رعایت کرنا مشکل ہو جائے، ایسے موقع پر مشکل ہوتا ہے، تو پھر اگر ایک کی رعایت کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے کی رعایت کرنے سے پہلے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو جہاں تعظیم کا تعلق ہے وہاں باپ کو مقدم کیا جائے گا، اور جہاں خدمت کا تعلق ہے، جہاں خدمت ہے، تو وہاں ماں کو مقدم کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک کپل کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اور ان کا ایک لڑکا ہے، لڑکے کے پاس اس کے والد بھی آئے، والدہ بھی آئی، تو یہ تعظیم کے لیے باپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اب باپ نے کسی چیز کی مانگ کی، سوال کیا، اور باپ نے بھی سوال کیا، اس سوال کے اندر پہلے ماں کو مقدم کیا جائے گا، ماں کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، بعد میں باپ کی. یہ مسائل ہیں میرے بھائیوں، ہم لوگ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم بس ہمارا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، اب پتہ نہیں کیوں وہ ناراض تھا پہلی اس بیوی سے، اس نے دوسری بیوی کر لی. اب کسی بھی حالت میں اس نے دوسری بیوی کی، دوسری بیوی کرنے کے بعد اب جو پہلی بیوی کی اولاد ہے وہ باپ کو گالی دیتی ہے، باپ کو برا بلا کہتی ہے، کیونکہ اس نے دوسری بیوی کی ہے. ارے بھائی اس نے دوسری بیوی کی ہے تو اس کی پہلی بیوی کو اگر لگتا تو برا لگتا، تمہارا تو باپ ہے، باپ نے اگر کچھ کیا ہے تو تم کون ہوتے اس کو روکنے والے؟ ایسے موقع کے اوپر آدمی اپنے باپ کی
ڈس ریسپیکٹ کر کے، بے عزتی کر کے، لوگوں کے سامنے ان کو نیچا دکھا کے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ خرچے کی بات ہے، ایک لڑکا ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کا اور اپنے ماں کا دونوں کا خرچہ اٹھا سکے، ایک ہی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو کہا کہ ماں کو مقدم کیا جائے گا، پہلے ماں کو دیا جائے گا، اس لیے کہ ماں نے بڑی تھکن برداشت کی ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر ماں لے کر چلی ہے، ماں نے اتنی شفقت کا اظہار کیا، خدمت کی ہے، اور اس کو حمل کے وقت کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، کھانا پیٹ میں نہیں رہتا، وامٹ ہو جاتی ہے، کوئی کھانے کی خوشبو نہیں لے سکتی ہے، کیا کیا تکلیفیں ماں کاٹتی ہے۔ پھر جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت 7 آسمان جیسے ایک ہو جاتے ہیں، عورت کے لیے بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، وضع حمل کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت، پھر دودھ پلانے کے وقت کتنی تکلیف، دودھ پلانے کے بعد 2 سال کے بعد کوئی بڑا تو نہیں ہو جاتا، اس کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے بدلنا، کپڑے اس کو دھونا، اسی طرح سے اس کی گندگی کو دور کرنا، بیمار ہو جاوے تو علاج کرنا، یہ ساری تکلیفیں ماں نے اٹھائی، تو ایسی شکل میں کہ لڑکا سی باپ یا ماں دو میں سے ایک کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کا خرچہ اٹھائے۔ آج کے زمانے کے اندر آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد بیوی کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو یکلخت دور کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے حضور سے شکایت کی اپنے والد کی کہ یہ میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کے والد کو، تو بیچارے بڑے میاں بوڑھے تھے، لاٹھی کے اوپر سہارا لے کر ٹیک لگاتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس بڑے میاں نے جو بات کہی ہے اللہ کے رسول رو پڑے۔ اس بڑے میاں نے بوڑھے نے کہا انہو کان ضعیفا وانا قوی، یہ لڑکا پہلے کمزور تھا، میں طاقتور تھا، پیدا تھا 1 بالش کا 1.5 بالش کا تھا، کوئی حرکت اور کوئی طاقت چلنے کی نہیں تھی، روتا چلاتا تھا، میں قوی تھا، طاقتور تھا، اور یہ کمزور تھا۔ وہ فقیرا وانا غنی، یہ اس وقت محتاج تھا، پیدا ہوا اس وقت ضرورت تھی اس کو، کتنی ضرورت، مال کی بھی ضرورت، کھلانے پلانے کی ضرورت، کپڑے لتوں کی ضرورت، یہ ساری، میں مالدار تھا۔ فَكُنْتُ لَا أَمْنَعُهُ شَيْئًا مِّن مَالِي، میں اس کو اپنے مال سے کسی چیز سے روکتا نہیں تھا، بیوی کہے یہ لا دو تو وہ لا دیتا، بچے کو یہ ضرورت ہے وہ ضرورت، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا، آج یہ بڑا ہے، میں بوڑھا ہوں اور وہ بڑا ہے۔ وَالْيَوْمَ أَنَا ضَعِيفٌ وَهُوَ قَوِيٌّ، آج میں کمزور ہوں اور وہ طاقتور ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ وَأَنَا فَقِيرٌ وَهُوَ غَنِيٌّ، آج میں محتاج ہوں اور وہ مالدار ہے۔ بہت سی دفعہ آدمی یہ غلطی کر ڈالتا ہے کہ اپنے زندگی کے اندر سارا مال، ساری دولت اولاد کے نام پہ دے دیتی ہے، کر دیتی ہے یا تقسیم کر دیتی ہے، بعد میں وہ پھانفے مارتا ہے۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا ہوا تھا شجاع پور کی طرف، جو ایم پی کا ایک شہر ہے شجاع الپور، وہاں جماعت میں ایک بڑی عمر کے تقریباً 80 سال کی عمر کے ہوں گے، ملنے کے لیے آئے اور رونے لگے کہ میں نے اپنا کھیت اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیا، اب مجھے نکال رہی ہے، جو پتو ہے یعنی بہو، وہ نکال رہی ہے، نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں نہ کوئی بھاؤ پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ ترکا میں نے سارا ان لوگوں کے نام پہ کر دیا، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وصیت کرو یا کچھ اس طرح کا بناؤ کہ مرنے کے بعد ان کو ملے۔ جب آدمی جب اولاد کے نام پر اس طرح کر دیتے ہیں تو اولاد نہ کوئی خاطر تواضع کرتی ہے، نہ قیمت سمجھتی ہے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی۔
خیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میں محتاج ہوں اور وہ مالدار ہے، وَيَبْخَلُ عَلَيَّ بِمَالِهِ، اور آج وہ اپنے مال سے مجھ پر کنجوسی کر رہا ہے، حساب سے مطلب یہ ہے کہ مجھے دیتا نہیں، خرچ نہیں کرتا میرے اوپر۔ فبکا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، اور کیا فرمایا؟ فقال ما من حجر ولا مدر يسمع هذا الا بکا، جو کوئی پتھر یا کوئی ڈھیلا اس بات کو سنے گا وہ ضرور رو دے گا۔ کیا ہی بے انصافی، دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پتھر یا کوئی ڈھیلا بھی سنے گا اس بات کو تو وہ رو دے گا۔ حضور نے فیصلہ سنایا بچے کو، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، ہاں اس لیے تو اس پہ خرچ کیا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امت کے سامنے رہنمائی اس طرح سے رکھی کہ باتوں کو واضح فرما دیا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو اس طرح کا حکم نہ دے یا ان سے اس طرح کے تقاضے نہ کریں جس کی وہ برداشت کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ والدین کے اوپر بھی یہ ہے کہ بچوں کو ایسا حکم نہ دے یا ایسا کام ان سے نہ مانگے کہ جس کی وجہ سے وہ نافرمانی پر آ جائیں، برے معاملہ کرنے پر آ جاویں، جفا پہ اتر آویں، بلکہ ان کو مدد کریں کہ وہ تمہارے فرما بردار رہیں۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ انہوں نے فرمایا کہ 30 سال سے میں نے اپنے بیٹے کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں وہ میری نافرمانی نہ کر لے۔ میں اپنے بیٹے کو حکم دوں اور وہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو وہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا، مستحق کے عذاب ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں بہت سی دفعہ ماں باپ اس طرح کی بات بھی کرتے کہ اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3-4 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کی جو بیوی ہے وہ رشتہ دار کی ہے اور دوسروں کی جو بیویاں ہیں وہ پرائی ہے، تو اب باپ ماں کیا کرتے، رشتہ دار والی جو ہے اس کو زیادہ گنتے ہیں اور اس کو حیثیت دیتے ہیں، اس کا مقام سمجھتے ہیں، دوسری بیویوں کو، پتوں کو یا بہوؤں کو اس طرح نہیں کرتے۔ اولاد میں بھی کوئی اچھا ہنر جانتا ہے اس کو زیادہ مانتے ہیں، دوسروں کو اس سے کم تر مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو اولاد کے اندر کینہ پیدا کرنے والی ہے، حقد پیدا کرنے والی ہے۔ یہ بیج ہم ہی بوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھیں اور اولاد کو پہلے سے اس طرح کی باتیں سمجھائیں تو ضرور ایسا ہوگا کہ یہ سب باتیں پیش نہیں آئے گی۔ اللہ والے چاہے کتنے بڑے ہو جاتے تھے لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کے اس حکم کو پورا کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آدمی نے شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ آپ کی ڈھاری کے اندر جواہر اور قیمتی قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں آپ کی ڈھاری کے اندر۔ اس اللہ والے نے فرمایا، ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ نے، کہ صدقت، تم نے سچ کہا، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ کل رات میں اپنی ڈھاری اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا، اپنی ماں کے قدموں کو اپنی ڈھاری کے ذریعے چھو رہا تھا، گھما رہا تھا میری ڈھاری کو میری ماں کے قدم پر۔ سونے سے پہلے میں نے یہ کیا تھا۔ وہ اسی کا اثر ہے۔ وہ اپنے والدین کی خدمت دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، وہ دوسروں کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ آج ہوتا یہ کہ اپنے ماں باپ کو ریس ہوم میں بھیج دیتے ہیں، اور آج کل تو ایسے بھی ریس ہوم ہے جو غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ بیچارے کے کلمے کا کیا ہوگا، اس کے کھانے کا کیا ہوگا۔ چلو اپنے پاس نہیں رکھتے تو پھر مسلمانوں کے ریس ہوم بناؤ اس طرح کے کہ جس کے اندر اسلامی طور و طریق سے ان کی خدمت کی جائے،
اور ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے، دینی ماحول دیا جائے۔ تو یہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کا معاملہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتے تھے بھائی، اس لیے کہ یہ کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ آدمی اپنے استاد کی، اپنے والدین کی خدمت کرے تو کس طرح سے کرے گا؟ بشاشت سے کرے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آر کی بات نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ اس لیے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ آدمی نماز کے لیے ان کا امام نہ بنے، اور اگرچہ ان سے زیادہ سمجھدار ہو، اسی طرح سے مجلس کے اندر ان سے اوپر کی جگہ پہ نہ بیٹھے، کھانے پینے میں ان سے پہلے شروعات نہ کرے، اور بھی بہت سارے آداب ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو ہم آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو قدر کی توفیق دے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے اعمال اور دعائے مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔